बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ उनकी तबलीग के बारे में, और नमरूद की तरफ से आपको आग में फेंके जाने का वाक़या बयान करेंगे। नमरूद मुल्क बाबिल का बादशाह था, जिसका मौजूदा नाम इराक़ है। नमरूद जो कि इंतहाई मगरूर बादशाह था, उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी पूजा करें, क्योंकि लोग पहले ही मिट्टी के बुतों और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे और उनको खुदा मानते थे। वो लोग अल्लाह से बहुत ही दूर हो चुके थे, लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई और हदायत के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में एक नजूमी रहता था। वो नमरूद के बहुत ही करीब था। एक रोज़ इसने नमरूद से कहा कि जान के अमान पाऊँ तो एक बात अर्ज़ करूँ। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा, लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाएगा और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की बात की तायद की। नमरूद दिल ही दिल में बहुत घबराया और गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा वजूद में ना आ पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबल में जो भी बच्चा पैदा होता इसे कत्ल कर दिया जाता। बांध सकेगा। उसी मुल्क बाबल में एक खतून थी जिसका नाम नोना था। नोना उस वक़्त हामला थी, लेकिन उसके हमल के आसार अल्लाह ताला ने पोशीदा कर रखे थे। जब उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक़्त आया तो वो नमरूद के कारिंदों के डर से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ों के अंदर एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लटाकर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लटाकर जा रही हूँ, इन ज़ालिमों से तू ही इसको बचा सकता है। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के मुंह के आगे पत्थर लगाकर गार का मुंह बंद कर दिया और शहर को लौट गई। फिर दूसरे दिन बच्चे को देखने आई, देखा कि उसका बच्चा मुस्कुरा रहा है और अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे से दूध पैदा कर दिया था। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़ज़ा पहुँचती रही। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आपकी माँ आपको देखने रोज़ाना गार में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे। जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो आपकी वालदा आपको बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी और कमज़ोरों की मदद करनी और अल्लाह के पैगम्बरों के किस्से सुनाती। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई है वो खुद ही एक पैगम्बर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर में ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटे, शहर में तुम्हारे लिए ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकले और शहर में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। तो रात में आपके चचा का नाम आज़र कहा गया है और आपके वालिद का नाम तारिक कहा गया है, जबकि कुरान पाक में आपके वालिद का नाम आज़र है। आज़र पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता था, बाज़ार में फ़रोख्त किया करता था। इसी तरह इसका ये कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा के पास पहुँचे तो आज़र ने आपको भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी कूड़े से आलूदा हो गए। फिर आपने आवाज़ लगाई, ए लोगों, मुझसे बुत ख़रीदो जो बेजान हैं, जो ना कोई नफ़ा और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों के साथ ये सलूक बुत परस्तों की नज़र में इंतहाई बेहद तौहीन अमेज़ था। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची तो आज़र ने एक आपको नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही आपको कोई नफ़ा या नुकसान दे सकते हैं। आज़र ने गुस्से में बोला, क्या तुम हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ हो? आइंदा ऐसी बात ज़बान पर ना लाना वरना तुम्हें सज़ा होगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातब हुए और कहा कि सजदे के लायक सिर्फ़ अल्लाह ताला हैं।
جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہیں اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس نے کوئی جرم کیا ہی نہ تھا، اور پھر کہنے لگا، اب بولو میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی دے دوں اور جسے چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، اور فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین کرنے سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود بولا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، اور آئندہ اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن آپ نے اپنے چچا سے پوچھا کہ یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گیا، بولا، ابراہیم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، تمہارے بتوں سے اور نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رہنے کا کہیں اور انتظام کر لیا اور وہاں چلے گئے اور خدا کی بندگی کی تبلیغ کرتے رہے اور بتوں کی خدائی سے انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ سال میں ایک بار عید منایا کرتے تھے، اور اس دن وہ کوئی خصوصی کام سر انجام دیا کرتے تھے اور اپنی رسومات ادا کیا کرتے تھے، چنانچہ سارا دن شہر سے باہر گزار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام بعد میں بت خانے میں گئے، بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم کھانا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس پہنچے اور بت خانے میں گئے اور تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں۔ معبود انہوں نے کہا کہ یہ کام کس کا ہے؟ اس وقت انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آیا کہ وہ نوجوان جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہی نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ لوگ مشورہ کرتے رہے کہ ان کو بلاؤ اور سزا دیں، چنانچہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا، کیا یہ کام آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے معبود کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ بات واضح محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، یہ تو بے زبان ہیں، بول بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر بھی اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تعجب ہے آپ پر بھی اور ان پر بھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ساری حقیقت واضح کر دی، پھر بھی تم ان کی پوجا کرتے ہو
جن کو تم نے خود ہی بنایا ہے، جبکہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی، پھر سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے کہ مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دماغ پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا الٹ اثر ہوا۔ وہ بولا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تمہارے جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ شخص بولا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، موت اور زندگی کا مالک میرا اللہ ہے۔ اس شخص نے جو فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سنایا، نمرود نے اس پر فوراً عمل کروانا شروع کر دیا۔ سب لوگوں کو کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کریں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے سب لکڑیاں ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھ دیں اور ان کو آگ لگا دی۔ جب آگ پوری طرح بھڑک گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا۔ میدان کے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ بھی تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی زیادہ شدید تھی کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو زمین اور آسمان سے فریاد بلند ہوئی، اور کائنات کی ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی، چھپکلی آگ کو پھونک مارتی رہی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی تو 3 دن تک آگ میں گرمی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔